بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری ممتاز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ آج میں کچھ بھائیوں کی فریادیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو سمجھ آئے میری ویڈیو تو اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اگر اچھی لگے تو۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس مشین کے بارے میں فارمیشن دینے والا ہوں۔ یہ مشین کیا ہے، کیوں اور کیسے ہے۔ اب میں نے یہ چینل کیوں بنایا ہے اور کیوں شروع کیا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر غربت مفلسی بہت زیادہ ہے، ہم خود بھی غریب ہیں۔ الحمدللہ نماز کی، قرآن پاک کی، دین کی برکت ہے اور ہمارا نظام چل رہا ہے، ورنہ جو آپ لوگوں کو حالات سمجھ آ رہے ہیں کہ غریب لوگ بھوکے اس ملک کے اندر مر رہے ہیں، اور اس ملک کا نام کلمے کے نام پر رکھا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق، لیکن آج موجودہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ مشین جو ہے، اب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں بزنس کے بارے میں اور جذباتی ہو کر آپ وہ چیز لے لیتے ہیں، اب وہ مشین اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور جن سے ہم یہ چیزیں لیتے ہیں وہ کال نہیں اٹھاتے اور آگے گائیڈ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور کیا حساب کتاب ہے کہ وہ کال اٹھاتے نہیں ہیں اور صحیح لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹائم نہ ہو، لیکن غریب بندہ ایک ککھ چن کے ان کے حوالے کرتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کسٹمر کی کال اٹھائیں، کسٹمر کو سمجھائیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر، یہ یوٹیوب میڈیا جو ہے نا، اس کے اندر میں نے بہت کھچڑی دیکھی ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، اور چونکہ میں بھی ایک غریب انسان ہوں، میں نے یہ مشین لائی ہے اور میرا تعلق دین کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو میں نے دیکھا یار ایسی لوگوں نے بہت ساری مشینیں لائی ہوئی ہیں، اب لوگوں کے لیے پرابلم بن رہی ہے، اتنی زیادہ پرابلم ہے، یقین کریں میں نام لے کر کہتا ہوں، اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم رکھے۔ بلوچستان سے ایک سکول ٹیچر ہیں، ریٹائر ہیں، ان کو میں بلاٹ کی وجہ سے اسد چاچو، وہ کیا نام ہے ان کا، شاہد صاحب ہیں، اور میرے دادا کی جگہ ہیں، میں ان کو چاچا بول کر کہتا ہوں۔ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اگر میری ویڈیو کو سنیں تو میرے لیے دعا کر دیں۔ اور آپ لوگوں کے کومنٹ بہت اچھے آتے ہیں میرے پاس، اور آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں، تو میں آپ کو سے کسی چیز کا طالب نہیں، دعاؤں کا طالب ہوں کہ اگر یہ غریب بندہ، یہ مسکین بندہ کسی کے کام آ جائے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی لیں، خصوصاً یہ مشین لیں، اس مشین کے بارے میں میرے ساتھ لازمی رابطہ کریں۔ میں مشینیں بیچنے والا نہیں ہوں، نہ میرا کوئی کیا نام ہے کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ مشین لائی ہے اور میں نے اس مشین کے ذریعے لوہے کے چنے چبے ہیں، کبھی یہ خراب، کبھی یہ خراب، کبھی یہ خراب، کبھی یہ خراب۔ میں آگے پیچھے سارے لوگوں کو کالے کر کے تھک گیا تھا۔ میں نے اس مشین کو رکھ دیا تھا، پھینک دیا تھا، لیکن انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ 3 4 دن، ایک مہینہ میں نے اس کے ساتھ نہیں چھیڑا، میں نے کہا پڑی رہی، کیا ہو جائے گا۔ سارے گھر والے بھی مجھے طنز دے رہے تھے کہ بھائی یہ آپ نے پیسے ضائع کر دیے ہیں،
میں نے کہا چلو انسان جو حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، تو اس کو رکھ دو۔ ہم کیا کرتے بے صبری کرتے اس کو اٹھا کے چاہتے ہیں ان کو پھینک دیں، اور بعض بندے تنگ آ کے نہ ٹینشن پکڑ لیتے ہیں، بلڈ پریشر اور لو ہائی کے مریض بن جاتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں جو یوٹیوب چینل پر میڈیا پر اسی وجہ سے آیا ہوں کہ میں اس کے اوپر کام بہت کم کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک مجھے اس مشین کے بارے میں سمجھ ہے۔ رات کو سرگودا سے ایک بندے نے کال کی ہے، دوسرا دن میرے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، میں الحمدللہ اس کی ویڈیو کال کے ذریعے آدھا گھنٹہ میں اس کی باتیں سنتا ہوں، اور یہ نہیں کہ وہ مجھے برا بلا کہتا، نہیں، وہ مشین کی سیٹنگ کے بارے میں، وہ مشین اس نے کھولی اور مشین کو سیٹنگ کیا، وہ کہتا ہے جی قاری صاحب یہ جمپنگ نہیں کرتی ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے سامنے کرو بھائی، تو میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا، جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے سکرین شاٹ پر 10-12 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، پھر میں نے اس سے یہ کھلوایا ہے اور یہ کھلوایا ہے، یہ کھلوایا ہے، یہ کھلوایا ہے، یہ سارا کچھ کھول کے اس کو بکھرے بکھرے موتیوں کی طرح علیحدہ کیا ہے۔ پھر میں نے کہا ایسے فٹ کرو، ایسے فٹ کرو، ایسے فٹ کرو، اس نے ایسے فٹ کیا۔ الحمدللہ اس نے بڑی دعائیں دی ہیں، اور کمنٹ کے اندر بھی شکریہ ادا کیا، قاری صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمارے کام آئیں۔ حالانکہ میرا کچھ بھی نہیں خرچ ہوا ہے، یہ اخلاق اور یہ پیار انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے ڈیکوریشن نہیں، میرے تو مکان ہے اور اس کا پلستر بھی نہیں ہوا ہے، آپ لوگوں کے سامنے سادہ سا ہو کر آتا ہوں، اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کا فائدہ ہو جائے۔ اور ایک بزرگ جو مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب اتنی ٹینشن ہے، یہ نہ چاہتا ہے کہ آپ نے ساتھ کیا کر لوں، میں نے کہا نہیں، بہت دور ہیں آپ، میں آپ سے دور ہوں لیکن میں آپ کے دل کے قریب ہوں۔ آپ ایسی ویڈیو لگائیں اور مجھے دکھائیں، میں آپ کی انشاءاللہ ہیلپ اور رہنمائی کروں گا۔ تو کسی بھائی کو بھی اس مشین کے بارے میں خیال آیا ہو کہ میں نے یہ خریدنی ہے، پہلے میرے ساتھ رابطہ کرے، میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی مشین لے لیں، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کہاں سے لینی ہے، کیسے لینی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، اور کیا کیا اس کو کس طریقے سے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ مجھے سوات سے ایک بھائی نے فون کیا ہے کہ بھائی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میں نے MA کیا ہوا ہے، اور میں نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ نوکری کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، میں مشین لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی، بھائی مشین لے لیں، مشین لے لیں، لیکن یہ مت سوچو کہ میں اس کے اوپر کمائی کروں گا، یہ نیت سے نہ کرو، کیونکہ کاروبار کوئی بھی ہے اس کے چلنے کے لیے 3-4 سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے، اس کے ساتھ نیکسٹ ٹائم فالتو ٹائم کے اندر اس مشین کو لے کر سیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک لیں، پھر فرض بنا لیں، لیکن آپ کہیں کہ میرے سے اوپر فوراً ہی اپنا گھر چلانا شروع کر دوں گا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ڈیلنگ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ مارکیٹنگ بنتی ہے، آہستہ آہستہ نظام چلتا ہے، پھر اللہ پاک آپ کو اس سے بہت سی ترقی نصیب فرمائیں گے، یہ بات ہوتی ہے۔ اور اب یہ مشین جو ہے نا، میں نے اس کو کہا بھائی لے لو، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور کام ہو۔ اب آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں او جی اس کا اتنا فائدہ ہے، 1 لاکھ کماؤ گے مہینے کا، 1.5 لاکھ کماؤ گے، اتنا کماؤ گے جی، یہ کماؤ گے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے یہ مشین 7-8 مہینے ہوئی ہیں لی ہوئی ہے، اور 200-300 کیبلیں لائی ہوئی تھیں، اور ان کو میں بناتا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں، یہ دیکھ لیں میں لاتا ہوں، اور مجھے اس مشین سے خوشی ہے کہ میں نے اسے کام سیکھا ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں بھائیوں کے کام آ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کے کام آ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا لگے اور اللہ ہماری دنیا آخرت اچھی کر دے، اور کسی کی دعا لگے ہم نیچے سے اوپر چلے جائیں، یہ اللہ کے کام ہے، انسان کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو مشین لینے سے پہلے میرے ساتھ رابطہ کریں، اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ کر یہ نہ سوچا کریں
کہ وہ جی آپ 1 لاکھ کما لیں گے، آپ 1.5 لاکھ کما لیں گے، آپ اتنا کمائیں گے اتنا کمائیں گے. اللہ پاک دے گا لیکن صبر کے ساتھ دے گا. لوگ کہتے ہیں نا، آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھیں نا، مشینیں پیش کی جاتی ہیں، کہتے ہیں جی اس مشین کے اوپر آپ اتنے پیسے کمائیں گے، اتنے پیسے کمائیں گے، اتنے پیسے کمائیں گے. لیے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اصل بات یہ کہ لوگوں کو جو میں بات بتاتا ہوں ایسی بات ہم لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے کہ بھائی یہ مشین ہے، میں نے لی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں، میں نے ابھی اس سے کام سیکھا ہے اور میرا اس کے اوپر کام کرتے یہ اور بھی 6 7 8 مہینے لگیں گے. میں مال منگاؤں گا، اس کے اوپر مال بناؤں گا، کچھ نہ کچھ میرے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں. جو مسائل میرے ساتھ پیش آئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے ساتھ وہ مسائل پیش نہ آئیں. اور یہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، اس مشین کے ساتھ میں نے توے کی طرح یہ ہاتھ کالے کیے ہیں. میں چونکہ مسجد کے اندر پڑھانے والا امام ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو ہم نے کبھی ایسا کام ہی نہیں کیا ہے. تو یہ میں نے مشین لی ہے، میں نے کہا چلو تنخواہیں وغیرہ آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہیں، تو یہ ایک کام شروع کرتے ہیں. یہ نیکسٹ ٹائم کے اوپر میں نے کام شروع کیا، اس کو میں نے سیکھا اور اچھے طریقے سے سیکھا. سولڈنگ کا کام سیکھا. سولڈنگ کے لیے میں شہر پھرا ہوں، مجھے کوئی نہیں سکھا رہا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے محنت کی، کوشش کی، سولڈنگ کا کام مجھے آ گیا ہے. اور اس کے اوپر اس مشین کو میں 1 مہینہ نہ چلاؤں اور اس کے بعد میں اس کو چلانا شروع کروں تو الحمدللہ میں اس مشین کو اچھے طریقے سے چلا کر اس سے 1 2 کیمرے جو ہیں پیلے رنگ کی نکلیں گی. اور اس کے بعد الحمدللہ اس سے میں جو کیمرہ نکالوں گا ان کے اندر شائننگ ہوگی. وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کو سیکھا ہے. اب میرا کوئی بھائی بھی مشین لے جس کا میرے ساتھ رابطہ ہو، میں انشاءاللہ جس وقت بھی آپ کال کریں گے میں آپ کی کال اٹینڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ، اور اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں لمبی بات کروں گا، کیونکہ میں زور کے بعد بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں. صبح نماز سے پہلے بھی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، نماز کے بعد بھی قرآن پاک پڑھاتا ہوں. اور دن کو میں فارغ ہوتا ہوں، میرا یہی کام ہوتا ہے، اس مشین کے ساتھ لگا رہتا ہوں اور اس کے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دور کرتا رہتا ہوں. اور پھر بھائیوں کی کالیں آ جاتی ہیں کسی کی تو میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں. اب ایک دوست نے مشین لی ڈیرہ غازی خان سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے یا ڈیرہ غازی خان سے. اس نے میرے ساتھ 3 4 دن رابطہ کیا ہے اور کہتا ہے جی قاری صاحب میری مشین ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کی رہنمائی کی، الحمدللہ اس کی بھی سیٹنگ ہو گئی. اس کے بورڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ نئے بندے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے بن جاتے ہیں نا. تو انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور آپ میرے ساتھ رابطہ کریں مشین لینے سے پہلے بھی. جب مشین لے لیں، کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے مشین لے لے تو لینے کے بعد جوش اور جنون کے اندر آ کر اس کو چلانے کی کوشش مت کرے. میرے ساتھ رابطہ کرے. جتنی دیر میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، اس سے زیادہ میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں انشاءاللہ مشین کی سیٹنگ آپ کو ایسی کر کے دوں گا کہ پہلے دن سے ہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہلے دن سے ہی اس کا مال صحیح نکلے گا. لیکن میرے ساتھ رابطہ کریں گے. لوگ تب رابطہ کرتے ہیں جب اس کے اندر سے مال جلا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. پھر یہ نوزلیں کھولنا، اس کو کھولنا، یہ پورا مسئلہ اور پہاڑ بن جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے انشاءاللہ اس سے پیسٹ بھی صحیح نکلے گا اور اس کے کام بھی صحیح ہوگا. کوئی ہیٹر ٹھیک نہیں فٹ کرتا ہے اور کوئی گیس کا ہیٹر ہے وہ صحیح فٹ نہیں کرتا ہے، اور کسی کو یہ جو ہے نا کنٹرول پینل چلانا نہیں آتا ہے. اور جب بھی ہے نا اس کے ساتھ انگیٹھی نہ لیں، اس کے ساتھ یہ کنٹرول پینل لیں. یہ کنٹرول پینل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کنٹرول پینل لے لیں اور اس کے اندر مجھے مہارت ہے. آپ اس کنٹرول پینل کے لیں اور مشین لیں تو میرے مشین لینے سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطہ کریں اور لینے کے بعد بھی میرے ساتھ رابطہ کریں. خود مشین نہ چلائیں، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ میں گھر کے اندر ہی آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور میں ویڈیو سرگودا والے بچے کی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا. آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو سیٹنگ کر کے دی ہے اور الحمدللہ اس نے مجھے اور اس کے والد نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی ہیں.
تو یہ اتنی لمبی ویڈیو بنانے کے لیے اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میرے کسی بھائی کا نقصان نہ ہو. یہ 14 15 16 منٹ کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اور آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کے ذہن کے کان کھولیں گے کہ یہ قاری صاحب کیا کہتا ہے. اب ملتان سے ایک بندے نے مجھے کال کی، جی قاری صاحب میں مشین لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی جاؤ مشین لو، اور جب مشین لے کر آؤ تو تب بھی میرے ساتھ رابطہ کرو. چونکہ وہ کوئی اس کی اپنی شاپ ہے، وہ کیا نام پہ مارکیٹنگ کا کام کر رہا تھا اور موبائلوں کا کام وغیرہ وہ کرتا ہے. تو مجھے اس نے کہا جی بھائی اس سے کتنی آمدنی؟ میں نے کہا نہیں، اگر اور کوئی کاروبار ہے تب لو، اس سے اگر آپ لوگوں کا کاروبار نہیں ہے اور گھر کا خرچ چلانا چاہتے ہو پھر رکشہ لے لیں. رکشے کے اوپر دن کو 500-700 روپے تو کمائیں گے نا. یہ شروع کے اندر آپ کو ایک سال 500-700 روپے نہیں دیتی ہے. نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو لیں کسی کے پاس ہے تو. یہ اس سہارے پر نہ لیں کہ میں اس کے اوپر کام کروں گا جی یہ پہلے مہینے سے اتنی ارننگ ہوگی، اتنے پیسے آئیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے اس کو تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کیے ہیں اور لیا ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس کے اوپر سے اتنی کمائی نہیں کی ہے. 8-10 مہینے ہو گئے میں نے 5-7 ہزار روپے کی سیل کی ہے. آہستہ آہستہ ابھی ایک دن 5-6 مہینے 5-7 ہزار کی ہوگی، پھر 14 کی ہوگی، پھر 15 پھر 30 کی، پھر 50 کو پہنچے گی، اس سے مجھے 10-12 ہزار بچے گا. ایسے ہوتا ہے، ایک دم تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں جی. اب میں نے مشین لی ہے تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی تک کسی بندے نے یہ مشین نہیں لی ہوگی، کسی بندے نے یہ مشین نہیں لی ہوگی. جب میں نے لی ہے تو میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہے ہزاروں لوگوں نے لی ہوئی ہیں، اور لوگ ایسے جنون کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں تو اللہ سے مانگتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے اور میں الحمدللہ اس مشین کے بارے میں ماسٹر بن چکا ہوں اور مجھے اس مشین کے بارے میں بڑی معلومات ہے. تو مشین لینے سے پہلے میرے ساتھ مشورہ کریں اور مشین لینے کے بعد بھی میرے ساتھ مشورہ کریں. خود مشین کو نہ چلائیں. انشاءاللہ یہ آپ کا نوکر اور خادم لازمی کال اٹھائے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے انشاءاللہ کام آئے گا. اور اگر آپ دور ہوئیے تو کال پر میں انشاءاللہ ویڈیو کال پر آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا. قریب ہوئی تو میں خود جا کر کی سیٹنگ کر کے دوں گا. لیکن یہ ہیٹر لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ کنٹرول پینل لینا ہے. خود جائیں اگلے بندے کے ساتھ بات کریں کہ بھائی یہ ڈائیاں خراب ہوں گی، ڈائیاں USB کو اور جیکوں کو اگر خراب کریں گی تو ہم واپس کریں گے، اور یا ہمیں ٹھیک کر کے دو گے. اور یہ مشین لینی ہے تو پھر اس کے بعد مشین دیکھ کے اور اچھی اور نئی مشین لے لیں، وہ بہتر رہتی ہے. نئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور اگر سیکنڈ ہینڈ ہی ملے تو وہ بھی اگر آپ نے لینی ہے تو مجھے بتا کر لینی ہے. جی مجھے بتا کر لینی ہے، جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ سے یہ مشین لے رہا ہوں، اس مشین کی یہ خصوصیات ہیں، یہ چیزیں ہیں. اب ایک بندے نے مشین لی ہے کسی سے اور اس کے اندر دانا جلا ہوا تھا، اس نے آ کر اسٹارٹ کی ہے تو اس نے دھواں اٹھانا شروع کر دیا ہے. تو میں نے کہا یہ دھواں تب بھی اٹھاتی ہے کہ اندر خرابی ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سے میں ساری مشین کھلوائی. ایک دن بھی میں نے آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ پونا گھنٹہ لگا رہا، دوسرے دن بھی آدھا پونا گھنٹہ لگا رہا. الحمدللہ ابھی مشین اس کی ٹھیک ہو گئی ہے. تو مشین لیں تب بھی میرے ساتھ مشورہ کریں، اور مشین جب گھر لے آئیں تو چلانے سے پہلے میرے ساتھ مشورہ کریں، مجھے کال کریں، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. کبھی بھی آپ کی مشین کے اندر دانہ نہیں پھنسے گا، خرابی نہیں ہوگی. اور میں وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا کہ جن بھائیوں کے لیے یہ نوزل خراب ہو چکی ہے، یہ ہیٹر خراب ہو چکا ہے، اندر نوزل کے اندر دانہ پھنس چکا ہے، وہ میں ایک سرگودا کا بچہ ہے اس کی سکرین شاٹ کے ذریعے میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا. تو آپ میری جو بندہ بھی ویڈیو دیکھے تو اول سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے اور کیسی باتیں میں بتا رہا ہے. اللہ آپ لوگوں کا حافظ نگہبان ہو اور اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے. میرا چینل یوٹیوب قاری ممتاز میرا نام ہے اور میرے چینل کا نام ایزی بزنس ہے. اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ یہ ہے کہ میری ویڈیو جو ہے میرا چینل گرو تک پہنچ جائے، مونیٹائز ہو جائے. اور یہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ تعاون ہے، اور میرا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ
کہ آپ مجھے کال کریں گے اور مشین لیں گے، اور مشین لے لیے تو میں آپ کے ساتھ اس معاملے کے اندر تعاون کروں گا۔ اللہ آپ لوگوں کا حافظ نگہبان ہو۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں: 0311 0311 05151 051 3296 3296 0311 051 3296 0311 051 3296۔ اللہ حافظ، والسلام۔